ناظرین کرام، آج ہم سلطان طریقت، بادشاہ حقیقت، مقتدائے طریقت، سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کی حیات اور تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں اللہ کے بہت بڑے ولی اس دور کے شیخ ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر علم و دانش اور عقل و معرفت کا کوئی مادی وجود ہوتا، کوئی انسانی وجود ہوتا، تو اس کا نام جنید بغدادی ہوتا۔ جنید بغدادی وہ ہستی ہیں کہ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ جو تھے وہ تصوف کے بہت خلاف تھے، ان کا نقطہ نظر کو اور تھا، لیکن سیدنا جنید بغدادی کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہیں اور وہ بھی ان کو دریائے معرفت مانتے تھے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ جو تھے وہ ان کو اگر کہیں ہم کہ وہابی ولی تھے بچپن سے ہی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے ماموں جان جو آپ کے شیخ بھی تھے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بچپن میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ دنیاوی کاروبار کے لیے نہیں، اور پھر ان کو فرمایا کہ بیٹا پہلے تم نے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے اور پھر تم نے تصوف کا، کیونکہ اگر تصوف کا علم پہلے حاصل کرے اور حدیث کا بعد میں، تو پھر انسان جو ہے وہ راہ راست پہ اس کا رہنا مشکل ہوتا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ جو تھے، یہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کا جو حسن انتخاب ہے نا، وہ جو علم و معرفت کا اور وہ جو عشق الہی کا ایک سرچشمہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ عطر سے جاری ہوا اور وہ حضرت سری سکتی تک پہنچا، اور سری سکتی سے ہوتا ہوا پھر سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کے وہ قلب عطر پہ آتا ہے، اور آپ کی شخصیت سے پھر ایک جہان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح امام حسن بصری پہ سارے تصوف کے سلاسل اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ سیدنا جنید بغدادی سے بھی تمام سلاسل جو تھے انہوں نے میدان معرفت میں ان سے جو ہے وہ اکتساب فیض کیا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کے اتنے ناظرین کرام جو ہیں، آپ کی کرامات ہیں کہ اگر ان سب کو لکھا جائے تو ایک پورا انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، اور پھر مجھے اپنے آج میرا پینل بھی بہت ہیوی ہے، ان کو بھی مجھے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ میں صرف ایک دو باتیں آپ کے بارے میں اور آپ کی کرامات کے حوالے سے بات کروں گا۔ حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک نوجوان جو نصرانی تھا، عیسائی تھا، بڑا ذہین تھا، اس نے یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ جنید بغدادی کو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑے صوفی ہیں، تو میں ان کا جا کے کیوں نہ امتحان ہی لوں کسی وقت۔ وہ پہنچ گیا آپ کی خدمت میں، اور امامہ سر پہ باندھا ہوا تھا اور جبہ پہنا ہوا تھا، مسلمانوں والی شکل تھی۔ جا کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں مومنانہ فراست ان کی کتنی ہے۔ آپ واعظ فرما رہے تھے اور بار بار آپ اس کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ جب واعظ ختم ہوا تو آپ نے اس نوجوان کو پکارا اور کہا کہ آؤ بھائی، اے عیسائی آ جاؤ، اب تمہارے اسلام لانے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو وہ یہ بات دیکھ کے حیران ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں یہ ان کی کرامت تھی کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ فرمایا نہیں، ان کی دو کرامتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ عیسائی ہے، مسلمانوں کے لباس میں آیا، اور دوسرا یہ آپ کو علم تھا کشفی حالت میں کہ یہ مسلمان بھی ہو جائے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے عشق الہی کا کیا حال تھا۔ آپ درس دے رہے تھے، ایک خاتون آئی اور وہ برقع پوش تھی، اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ وہ آ کے کہنے لگی حضرت مجھے آپ سے علیحدگی میں اپنی کوئی بڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ آپ اٹھے اور ایک کونے میں خانقاہ کے جا کے آپ نے کہا بی بی بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں اس وقت اس علاقے یا اس ملک کی خوبصورت ترین حسین ترین عورت ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا شوہر جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف نگاہ کرتا ہے، میری طرف نہیں دیکھتا۔ یہ کہہ کے اس عورت نے اپنا جو تھا وہ نقاب جب ہٹایا تو آپ جو تھے حضرت جنید بغدادی نے دیکھا تو غش کھا کے آپ گر گئے۔ سارے شاگرد آپ کے مرید دوڑے، جا کے انہوں نے پانی کے چھینٹے مارے، اور آپ کو جو تھا وہ ہوش جب آیا تو لوگوں نے کہا حضرت ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس عورت نے، تمہیں پتہ ہے مجھے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا کہ میں اتنی حسین ہوں، اس کے باوجود میرا شوہر دوسروں کی طرف دیکھتا ہے،
تو مجھے یہ خیال آیا کہ کل قیامت میں اللہ کریم فرمائیں گے کہ میں اتنا جمیل تھا، میں اتنا عظیم تھا، اور میرے ہوتے ہوئے تم نے غیر کی طرف کس طرح نگاہ اٹھائی۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ یہ ان بزرگوں کی نگاہوں کی پاکیزگی اور ان کے کردار کی عظمت ہوا کرتی، اس لیے یہ عاجز بار بار کہتا ہے لوگوں سے، بابوں کے پیچھے بھاگتے ہو، پیروں کے پیچھے بھاگتے ہو، علماء کے پیچھے بھاگتے ہو، قائدوں کے پیچھے بھاگتے ہو، فلاں ہمارا قائد ہے۔ اللہ کے واسطے کل قیامت کے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا وہ کون سی تعلیم ہے جو تم کو میرے دامن سے میسر نہیں تھی، وہ کون سی شے ہے جو تمہیں میری سیرت پاک سے نہیں ملی یا میری تعلیمات سے، تو وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری صرف اور صرف نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اس دور کے فتنے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں راتوں کو جاگ جا کے روتا ہوں کہ اس امت کو کیا ہو گیا۔ سید اللہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہیں بیسٹ ماڈل میں نے دے دیا ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ہو، کوئی مرحلہ ہو، کوئی مسائل ہو، تم نے یہاں سے رہنمائی لینی ہے۔ ہم نے ادھر چھوڑ کے ہم نے اور دائیں بائیں کہاں بندے تلاش کر لیے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک مرید تھا تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ کی اس کی طرف بڑی توجہ ہے، آپ خاص اس پہ مہربانی فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ایک دن کہا کہ یار اچھا ایسے کرو، یہ ایک بکرا کھڑا ہوا ہے، اس کو لے جاؤ اور بتاؤ کون ایسا ہے جو اس جگہ لے جائے کہ جہاں جا کے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو سب نے کہا جی، ایک نے کہا میں لے جاتا ہوں، میں ایسی جگہ جانتا ہوں بہت دور فلاں جگہ ہے، دوسرے نے کہا جنگل ہے میں وہاں لے جاتا ہوں، تیسرے نے کہا۔ تو جو خاص آپ کا مرید تھا آپ نے کہا نہیں نہیں یہ کرے گا، اس نے کہا جی مجھے دیں۔ وہ لے گیا بکرا، چھری لے گیا ساتھ، جا کے پھرتا رہا، پھر کے کافی دیر کے بعد واپس آیا، کہنے لگا حضرت ایسی جگہ نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ یہ تو سارے کہتے ہیں ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کہا میں جہاں بھی گیا ہوں اللہ وہاں موجود تھا۔ آپ نے کہا یہ وجہ ہے میری اس پہ جو نگاہ خاص ہے یہ اس طرف ہے۔ اور یہ وہ ہستی پاک تھی جن کو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خود حکم فرمایا کہ تم واعظ اب شروع کرو۔ تو یہ جب رات کو آپ نے یہ خواب دیکھا اور صبح آپ اٹھے تو آپ کو بڑی ایک راحت اور خوشی تھی، چونکہ آپ ظاہرداری ہے اس سے بہت بچتے تھے، یہ جبے کبے ان چیزوں سے بہت آپ دور تھے۔ اور یہ جو ریاکاری ہے، اس سے تو ریاکاری تو ان کی گلی میں نہیں داخل ہوتی، جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی، شہرت طلبی سے وہ بھاگتے ہیں۔ تو آپ جب اپنے شیخ مکرم حضرت سری سکتی کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہیں کہتا تھا بیٹا تو تم میری بات غور سے نہیں سنتے تھے نا واعظ کی، اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ بھی اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری پاک میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ تو آج سیدنا جنید بغدادی جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چوتھے درجے پہ جا کے مرشد ہیں، آج ان کی حیات تعلیمات، ان کی عظمت و رفت و ان کے زہد و تقوی، وہ بزرگ تھے جنہوں نے 30 برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی تھی۔ آج کل تو لوگ ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسے شعبدہ بازوں سے، ایسے ریاکاروں سے بچائے جو جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔